اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ بہت ہی زیادہ پریشانی اور مشکلات کا شکار ہے۔ انہوں نے 48 گھنٹے کا ایران کو پہلے الٹیمیٹم دیا تھا اور کہا تھا کہ اگر 48 گھنٹوں کے اندر ایران آبنائے ہرمز کو نہیں کھولتا تو امریکہ جو ہے وہ ایران کے اوپر ایک زبردست اٹیک کرے گا، ایران کی جوہری تقسیمات کو نشانہ بنائے گا، ایران کے بجلی گھروں کو نشانہ بنائے گا، ایران کی آئل ریفائنریز کو نشانہ بنائے گا، جس کے اوپر ایران نے بہت ہی سخت رد عمل دیا اور ڈونلڈ ٹرمپ کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ اگر امریکہ اور اسرائیل ایسی غلطی کریں گے تو ان کو اس کے بھیانک انجام جو ہے وہ بھگتنا پڑیں گے۔ ہمیں بھی پتا ہے کہ اسرائیلی جوہری تنصیبات کہاں کہاں ہیں، تو ہم سب سے پہلے ان کو نشانہ بنائیں گے۔ ہم امریکی آئل تنصیبات کو نشانہ بنائیں گے، جہاں جہاں امریکی کمپنیوں نے انویسٹ کیا ہے، جہاں جہاں امریکی کمپنیوں کے شیئرز ہیں خلیجی ممالک میں، ہم ان کمپنیوں کو نشانہ بنائیں گے۔ ہم امریکی انفارمیشن ٹیکنالوجی کی کمپنیوں کو نشانہ بنائیں گے، ہم گیس ریفائنریز کو نشانہ بنائیں گے اور اس کا نقصان جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ اور اب 48 گھنٹوں بعد ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا جو ہے وہ سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ ہمارے 2 دنوں میں جو ہے وہ مذاکرات جاری تھے اور اب جو ہے ہمارے بیچ میں 5 دنوں کا سیز فائر جو ہے وہ طے پایا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اپنے ان سیز فائر کے سٹیٹمنٹ میں، یعنی اپنے اس 5 دنوں کے مذاکراتی سٹیٹمنٹ میں کیا کہا ہے وہ بھی میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک بات جو کہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے ایران میں جو ہے وہ 2 ٹارگیٹس ہیں، فوکس ٹارگیٹس ہیں، جو ایک آبنائے ہرمز کھلوانا اور دوسرا جزیرہ خارق کے اوپر قبضہ کرنا، کیونکہ جزیرہ خارق جو ہے وہ ایران کی معاشی شاہراہ ہے، جہاں سے تقریباً 90% آئل جو ہے وہ ایران کا نکلتا ہے اور ایکسپورٹ ہوتا ہے۔ وہ کسی طرح سے جزیرہ خارق کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اپنے ان 5 دنوں کے سیز فائر کے سٹیٹمنٹ میں کہا ہے کہ میں یہ اطلاع دیتے ہوئے خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ امریکہ اور ایران کے درمیان گزشتہ 2 دنوں میں مشرق وسطیٰ میں جاری دشمنیوں کے مکمل اور حتمی حل کے حوالے سے نہایت مثبت اور مفید بات چیت ہوئی ہے۔ ہمارے بیچ تفصیلی، گہرے اور تعمیراتی مذاکرات ہوئے ہیں جو کہ پورے ہفتے جاری رہیں گے، یعنی 5 دن کے لیے جو یہ سیز فائر ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے یہ وہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ میں نے محکمہ جنگ کو ہدایت کرتی ہے کہ ایران کے پاور پلانٹس اور توانائی کے انفراسٹرکچر پر ہونے والے تمام فوجی حملوں کو 5 دنوں کے لیے مؤخر کر دیا جائے، بشرط یہ کہ جاری مذاکرات اور بات چیت کامیاب رہیں۔ اس معاملے میں آپ کی توجہ کا شکریہ۔ اور دوسری طرف ایران کی طرف سے یہ دعوے سامنے آ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے ساتھ ہماری کوئی بھی نیگوسیشن یا کوئی بھی مذاکرات یا کوئی بھی سیز فائر جو ہے وہ طے نہیں ہوا۔ اس کا مطلب پھر یہ ہوا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ پہلے کی طرح جیسے سٹیٹمنٹس دیتے تھے اور پھر فوراً ہی بدل لیا کرتے تھے، اسی طرح کے پھر یہ کوئی سٹیٹمنٹ ہے جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جاری کی ہے، یا اپنے وہ 48 گھنٹوں کے الٹیمیٹم کو کور کرنے کے لیے، اس کو جو ہے وہ چھپانے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ایک اور سٹیٹمنٹ، فرضی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ جاری کی ہے۔ لیکن فی الحال ایران کی طرف سے اس بات کی کوئی بھی تصدیق نہیں کی گئی کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے ساتھ کوئی بھی ان کے مذاکرات یا سیز فائر جو ہے وہ جاری ہے۔ ایران کے اسرائیل پر جو حملے ہیں وہ جاری ہیں۔ دمونا اور ایرات کے قریب جو ایران نے حملے کیے تھے، اس میں خبر کے مطابق تقریباً 10 افراد کی ہلاک آنے کی خبر ہے اور تقریباً 110 افراد جو ہیں وہ زخمی ہیں۔ دوسرا، قطر کا ہیلی کاپٹر بھی ہے، وہ بھی تباہ ہو چکا ہے اور اس میں تقریباً 6 افراد جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں۔ تہران، اصفہان اور جزیرہ خارق کے قریب امریکہ کی جو ہے وہ کارپیٹ بمبنگ جو ہے وہ جاری ہے۔ بلا اختیار امریکہ اور اسرائیل جو ہے وہ ایران کے علاقوں میں، ایران کے شہروں میں جو ہے وہ بمبنگ کر رہے ہیں۔ اس وقت اسرائیل کی جو حالت ہے وہ بہت ہی خراب ہو چکی ہے۔ ایران کے حملوں سے ان کے انٹرسیپٹرز جو ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں، ان کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ بھی تقریباً پوری طرح سے مفلوج ہو چکا ہے، اور اب ایران کو جو اپنے اہداف ہے، اپنے نشانہ بنانے میں کوئی خاص مشکل پیش نہیں آ رہی۔ دوسری طرف جو ممکنہ مذاکرات ہیں ایران کے اور امریکہ کے، اس میں کچھ امریکہ کی طرف سے شرائط رکھی گئی ہیں اور کچھ جو ہے وہ ایران کی طرف سے شرائط رکھی گئی ہیں۔ امریکہ کی یعنی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے جو شرائط رکھی گئی ہیں اس میں یہ ہے کہ آبنائے ہرمز جو ہے وہ ایران کو سب سے پہلے کھولنا ہوگا۔
دوسری یہ کہ 5 سال تک کوئی بھی میزائلی پروگرام جو ہے وہ ایران شروع نہیں کرے گا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ یورینیم کی افزودگی جو ہے وہ مکمل طور پر ایران کو ختم کرنا ہوگی۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ تمام جوہری تنصیبات کو جو ہے وہ ایران بند کرے گا۔ اور پانچویں شرط یہ ہے کہ 14 ارب ڈالر کی ہم نرمی کریں گے، یعنی کہ ایران کے اوپر جو پابندیاں لگی ہوئی ہیں ان پابندیوں کے عوض میں، ان پابندیوں کے بدلے میں ہم 14 ارب ڈالر کی جو ہے وہ نرمی کریں گے۔ اور پھر اس چیز کا جواب جو ہے وہ ایران نے دیا، اور ایران نے اپنی شرائط جو ہے وہ سامنے رکھی۔ ایران نے کہا کہ مشرق وسطیٰ سے امریکی اڈے جو ہیں وہ ختم کر دیے جائیں گے، یعنی کہ گلف کنٹریز کے اندر جتنے بھی امریکی اڈے ہیں، امریکی ایئر بیسز ہیں، جن میں سعودی عرب آ جاتا ہے، دبئی آ جاتا ہے، قطر آ جاتا ہے، عمان آ جاتا ہے، بحرین آ جاتا ہے، جتنے بھی یہاں پر امریکی ایئر بیسز ہیں ان سب کو جو ہے وہ ختم کر دیا جائے گا۔ دوسری شرط جو ہے وہ ایران نے یہ رکھی کہ اب تک جتنا بھی نقصان ہوا ہے اس کا پورا خمیازہ، یعنی کہ پورا معاوضہ جو ہے وہ ادا کیا جائے گا، اور آئندہ چڑھائی یا حملے سے جو ہے وہ گریز کیا جائے گا، یعنی کہ ایران کے اوپر دوبارہ کوئی بھی کسی طرح کا حملہ جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد یہ شرط بھی ہے کہ تمام پابندیاں جو ہیں وہ ہٹائی جائیں گی، ان کا مکمل خاتمہ جو ہے وہ کیا جائے گا۔ اور یہ سارے مذاکرات، ساری باتیں جتنی بھی ہیں بیک ڈور ڈپلومیسی کے ذریعے جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں، لیکن ابھی تک ایران نے جو ہے امریکہ کی کوئی بھی شرطیں قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، اور دوسری طرف امریکہ نے بھی وہ انکار کر دیا کہ ہم ابھی ایران کی یہ کوئی بھی شرط جو ہے وہ قبول نہیں کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جو حالیہ سٹیٹمنٹ جاری کی ہے مذاکرات کی اور 5 دن کے سیز فائر کی، اس کی ابھی ایران کی طرف سے کوئی بھی آفیشیل تردید نہیں کی گئی یا کوئی بھی بیان جاری نہیں کیا گیا، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا کہنا ہے انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر اور امریکی میڈیا کے اوپر، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے اس بات کو جو ہے کنفرم کر رہے ہیں کہ ایران سے جو ہے مذاکرات کیے گئے ہیں۔ اور میڈیا کا یہ سوال تھا کہ کیا آپ نے ایرانی سپریم لیڈر کے ساتھ مذاکرات کیے ہیں، تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا جواب تھا کہ نہیں، ایرانی سپریم لیڈر جو ہماری مرضی کے ہوں گے ان سے ہم نے جو ہے وہ مذاکرات کیے ہیں، اور وہ بہت ہی ایک اچھے شخص ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ ان کو کوئی نقصان پہنچے۔